الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العلي العظيم۔ اس پروگرام میں تشریف لانے والے ہمارے اس بستی کے معزز مہمانان گرامی اور حضرات علماء کرام، پیارے بچوں اور بچیوں، آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا موقع اور خوشی کا مقام ہے کہ آج 15 اگست ہے اور ہمارے سب بچوں کو یہ بات معلوم ہے کہ 15 اگست میں یہ ملک آزاد ہوا اور 15 اگست سے لے کر کے 3 سال تک 26 جنوری 1950 تک اس ملک کا قانون، اس ملک کا سنویدھان، اس ملک کا آئین بنتا رہا۔ 40 آدمیوں کی کمیٹی تیار ہوئی۔ ان 40 آدمیوں کے ذمہ دار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے کہ جنہوں نے رات دن کی محنتیں کی، کوششیں کی اور ان میں ہر مذہب کے ماہر لوگوں کو شامل کیا گیا تاکہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا اور کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کی اس میں حق تلفی نہ ہو، سب کے حقوق اس میں آ جائیں اور سب کو برابر کا حق اور برابر کا حصہ ملے۔ 15 اگست سے لے کر کے 26 جنوری تک پورا سنویدھان، پورا قانون، پورا آئین تیار ہوا اور اس کے بعد 26 جنوری 1950 میں اس ملک کو باقاعدہ طریقے سے ایک جمہوری ملک قرار دیا گیا، آزاد ملک قرار دیا گیا کہ جس کا سنویدھان ایسا ہوگا کہ جس میں سب کو برابر کے حقوق ملیں گے، سب کو برابر کے مکمل طریقے سے اپنا حق اپنے طریقے سے جینے کا اس کو حق حاصل ہوگا۔ ابھی ہمارے مہاراج جی آئے اور مہاراج جی نے مختصر وقت میں بڑی کام کی باتیں کی، اشعار سنائے۔ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ مہاراج جی کا آنا اور اسی طریقے سے ہمارے اس گاؤں کے ذمہ دار ہیں پردھان نریندر اور اسی طریقے سے پردھان پپو صاحب ہیں اور دوسرے جو سابق پردھان ہیں برجیش جی اور اسی طریقے سے دیگر حضرات، غیر مسلمین بھی اور مسلمان بھی دونوں اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس وقت ملک آزاد ہو رہا تھا اور 2 ملک بنے، ایک پاکستان اور ایک ہندوستان، اس وقت کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو یہاں سے جو مسلمان ملک چھوڑ کر کے جا رہے تھے اس وقت ان کے پڑوسی جو ہندو تھے وہ ان کو جاتے دیکھ کر کے بلک بلک کر کے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک مشہور و معروف ایک آدمی ہے ہندوستان کا، اس کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماسٹر تھے ماسٹر عبدالرحمان صاحب، تو جس وقت وہ ملک چھوڑ کر کے جا رہے تھے پاکستان، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے سامنے پڑھتے تھے، ان کے پیروں سے ہم چمٹ کر کے رونے لگے اور ہم کہنے لگے کہ ماسٹر جی آپ ہمیں چھوڑ کر کے نہیں جائیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر کے رو رہے تھے اور ہم ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر کے رو رہے تھے اور روتے روتے وہ اس ملک کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ہم بھی روتے رہے اور وہ بھی روتے رہے۔ پاکستان سے جو ہندو یہاں آئے تھے، جس وقت وہ پاکستان سے رخصت ہو رہے تھے تو وہاں کے مسلمان ان کو اس وجہ سے ان کے رخصت ہونے پر رو رہے تھے کہ ایک زمانے سے وہ ساتھ رہتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ ان کا مرنا جینا تھا، ایک دوسرے کے دفن میں، ایک دوسرے کی تقریبات میں اور ایک دوسرے کی غم میں اور خوشی میں شریک ہوتے تھے۔ لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ مہاراج جی سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، بڑی اچھی کام کی باتیں وہ سناتے ہیں اور ایسی باتیں سناتے ہیں کہ جس میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ 1857 کا ذکر آیا،
1857 سے لے کر کے 1862 تک، میں صرف اس لیے بات سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے، 1857 میں جو پہلی جنگ ہوئی زبردست، جس کو غدر کا نام دیا گیا، تو اس میں جن علماء نے شرکت کی ان تمام علماء کو چاندنی چوک ایک جگہ ہے دلی میں، چاندنی چوک سے لے کر کے پشاور تک، پشاور ایک جگہ ہے، شہر ہے پاکستان کے اندر، تو چاندنی چوک سے پنجاب کا جو روڈ جاتا ہے پشاور لاہور تک، کوئی درخت اور کوئی کھمبا ایسا نہیں تھا کہ جس پر کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ تمام درختوں کو اور تمام کھمبوں کو لاشیں پھانسی کا پھندہ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد 1857 سے لے کر کے 1862 تک 1,20,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ جامع مسجد کے صحن میں باقاعدہ پھانسی کا پھندہ لگایا گیا، لاہور کی جامع مسجد میں باقاعدہ پھانسی کا پھندہ لگایا گیا۔ کمسن ایک مؤرخ ہے، ایک ہسٹری لکھنے والا شخص ہے، انگریز ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے خیمے میں کچھ ایسی بدبو محسوس ہوئی جیسے کسی چیز کو جلایا جا رہا ہے۔ میں اپنے خیمے کے پاس پیچھے آیا تو میں نے دیکھا کہ خیمے کے پیچھے زبردست آگ جلائی گئی ہے، اور وہاں کچھ علماء کو لایا گیا، کچھ مولویوں کو پکڑ کر کے لایا گیا، اور ان مولویوں کے کپڑوں کو اتارا گیا، اور میرے سامنے ان مولویوں سے کہا گیا کہ مولویوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے، تو تم صرف یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کے غدر میں شریک نہیں تھے، ہم اس میں شامل نہیں تھے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تامسن کہتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس اللہ کی، اس گوڈ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ان میں سے ایک مولوی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ اقرار اور اعتراف کیا ہو کہ میں 1857 کے غدر میں شریک نہیں تھا۔ خوشی خوشی وہ اس آگ کے اندر چلے گئے، اس کے بعد پھر 40 کو لایا گیا، اور ان 40 کے کپڑے اتارے گئے، ان کو بھی یہی بات کہی گئی، لیکن ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو انکار کرتا ہو کہ میں اس غدر میں شریک نہیں تھا۔ اس طریقے سے کئی سو علماء کو میری آنکھوں کے سامنے اس آگ کے حوالے کر دیا گیا، اور میں اپنے مہاراج جی کو بتانا چاہتا ہوں، مہاراج جی چونکہ ہسٹری پڑھتے ہیں ان کو معلوم بھی ہوگا کہ 1857 سے لے کر کے 1862 تک ہر مسجد میں، ہر مکتب میں، ہر مدرسے میں، صرف دلی میں 1000 دینی مدرسے تھے۔ دلی کے اندر 1000 دینی مدرسوں کو ختم کر دیا گیا، اور ہر مدرسے میں، ہر مکتب میں اور ہر مسجد میں انگریز فوج جاتی تھی، اور وہاں سے قرآن کریم کو جمع کرتے تھے، اور قرآن کریم کو جمع کر کے ان کو آپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ایک مسجد میں ایک اندھے حافظ صاحب پڑھا رہے تھے، جب انگریز فوج وہاں پہنچی اور انہوں نے قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا، ان اندھے نابینا حافظ صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو یہ قرآن ہے تو اس کو ہم جلائیں گے تاکہ تمہارے اندر سے یہ آزادی کی جو چنگاری ہے اور آزادی کا جو جوش اور ولولہ اور جذبہ اس کو نکال دیا جائے۔ تو ان حافظ صاحب نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹے تیسرا پارہ پڑھ۔ اس نے تیسرا پارہ پڑھا، کہا پانچواں پارہ پڑھا۔ دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، 4-5 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے کہا کہ تم ہمارے قرآن کریم وہ جلا سکتے ہو جو برف کے اندر موجود ہیں، تم ہمارے ان بچوں کو ختم نہیں کر سکتے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن کریم محفوظ ہیں۔ 1857 سے 1862 تک علماء کو بھی شہید کیا گیا اور قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے قرآن کریم بھی باقی، علماء باقی، اور وہ آزاد کرانے والے علماء اخیر تک رہے۔ پھر 1879 میں مہاتما گاندھی پیدا ہوئے، 1889 میں جواہر لال نہرو پیدا ہوئے، اور دوسرے لوگ اس میں شریک ہوئے، اور سب نے یہ طے کیا کہ یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ جس کو اکیلے مسلمان نہیں جیت سکتے، ہندو نہیں جیت سکتے، دونوں کو مل کر یہ جنگ لڑنی ہوگی، اس کے بعد ہی انگریزوں سے ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے کندھے سے کندھا ملا کر اور قانونی اعتبار سے، میدانی اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے اور ان کی چیزوں کو چھوڑنے کا ہر اعتبار سے ان سے جنگ کی،
اور اس کے بعد ہمارے ملک 1947 15 اگست میں آزاد ہوا. 15 اگست میں لال قلعے پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور اس جھنڈے کو جو ہمارے یہاں کے پردھان منتری ہیں, پرائم منسٹر ہیں, وہ لہراتے ہیں. فرق یہ ہے کہ 26 جنوری میں جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے وہ راج پتھ یعنی انڈیا گیٹ پر لہرایا جاتا ہے اور اس کو ہمارے یہاں کے جو صدر جمہوریہ راشٹرپتی ہوتا ہے, جو پریزیڈنٹ ہے ہمارے انڈیا کا, ہمارے ہندوستان کا, اس وقت ایک عورت ہے, تو وہ جھنڈا لہراتی ہیں. اور 15 اگست اور 26 جنوری میں فرق یہ بھی ہے کہ جو جھنڈا ہوتا ہے 15 اگست میں نیچے کی طرف کر کے باندھا جاتا ہے, اوپر کی طرف اس کا حصہ ہوتا ہے, اور 26 جنوری میں جو جھنڈا ہے وہ اوپر کی طرف ہی باندھ دیا جاتا ہے اور اوپر کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ 15 اگست میں ملک آزاد ہوا, لیکن 26 جنوری میں اس کو اور زیادہ ترقی ملی اور اس کو لوکتنتر ایک بنا دیا گیا, آزاد ملک قرار دے دیا گیا, جس میں ہر ایک مذہب کا ماننے والا, ہر ایک سنسکرت کو اختیار کرنے والا, ہر تہذیب کو اختیار کرنے والا, ہر بول چال کو اختیار کرنے والا آسانی کے ساتھ آزادی کے ساتھ جی سکے. اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے. میں اگر بلاسپور کا ہوں تو بلاسپور کی مٹی سے میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے. منھا خلقناکم, میرے والد کو بلاسپور کی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا, میرے والد اسی مٹی کے اندر دفن ہو گئے. منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم, اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی مٹی میں ہم تم کو مرنے کے بعد لوٹا دیں گے. وفیھا نعیدکم, اور جب اللہ کا حکم ہوگا منھا نخرجکم تارۃ اخری, جب ہم چاہیں گے اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھا لیں گے, نکال لیں گے اور اپنے سامنے ہم تمہیں پیش کریں گے. تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم بنے ہیں, اسی مٹی کے لیے ہم لوگ جان قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پہلے بھی کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. اس میں کسی قسم کا کوئی دریغ نہیں ہوگا, اسی مٹی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے اور اسی مٹی سے انشاءاللہ کل قیامت کے روز اٹھیں گے. اللہ رب العزت ملک کے ساتھ ہمیں محبت اور ملک کے ساتھ وابستگی اور ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.